معاف کرنے والا اللہ ہے، معاف کرنے والا اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی رحیمی اور کریمی کے کیا کہنے، اس کی رحیمی اور کریمی کے کیا کہنے۔ آج رکھے صاحب ایک بابا جی جا رہے ہیں، بزرگ بوڑھے آدمی ہیں، ساتھ چھوٹا سا بچہ ہے، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا دور ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے اللہ اس وقت دنیا میں کون سا بندہ ہے جو تجھے پسند نہیں؟ تو رب نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ تیرے سامنے جو یہ بوڑھا بابا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ بچہ ہے، یہ بندہ مجھے پسند نہیں۔ دوسرا دن گزرا، عرض کی مولا میں تیری بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت مجھے یہ بتا کہ پوری کائنات کے اندر تجھے پسند کون ہے؟ تو اتفاق سے وہی بزرگ، وہی بابا، وہی بچہ سامنے جا رہے ہیں، فرمایا میرے پیارے موسیٰ جی جو سامنے بابا جا رہا ہے، بزرگ جا رہا ہے، یہ مجھے پسند ہے۔ یا اللہ کل یہی بابا، یہی بزرگ، یہی بچہ، یہی وقت تھا، میں نے پوچھا تو نے فرمایا کہ مجھے یہ بندہ ناپسند ہے، مجھے پسند نہیں۔ آج یا اللہ 24 گھنٹے گزرے، وہی بندہ، وہی جگہ، وہی معاملہ، اور تو نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے۔ فرمایا میرے پیارے موسیٰ، میرے رب کی شان دیکھیں، موسیٰ بات یہ ہے کہ یہ بزرگ جو جا رہے ہیں، یہ بابا جو جا رہا ہے، بابے نے پوچھا چھوٹے بچے سے، بچے یہ سوال کر رہے ہیں، بابا اور بچہ آپ میں دادا ہوتا ہے، سوال کرتا ہے بچہ بابے میں، بابا جی یہ بتاؤ یہ سامنے ہے نالا، سامنے نالا ہے، نالے سے بڑی کوئی چیز ہوتی ہے؟ فرمایا بیٹا نالے سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ بابا جی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بیٹا نالے سے بڑی نہر ہوتی ہے، نالے سے بڑی نہر ہوتی ہے۔ اچھا بابا جی نہر سے کیوں بڑی چیز ہوتی ہے؟ تو بابا جی کہہ رہے ہاں بیٹا نہر سے بڑا دریا ہوتا ہے۔ پوچھا بابا جی یہ بتائیں دریا سے بھی کوئی بڑی چیز ہوتی ہے؟ فرمایا بیٹا دریا سے بڑا سمندر ہوتا ہے۔ بابا جی سمندر سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو بابا جی نے کیا کہا؟ بابا جی نے کہا بیٹا سمندر سے بڑے میرے رب کی رحمت ہے، سمندر سے بڑی میرے رب کی رحمت ہے۔ تو اے میرے پیارے موسیٰ جب اس میرے بندے نے منہ سے یہ بات نکلی کہ سمندر سے بڑھ کر میرے رب کی رحمت ہے، تو اس میرے بندے کو یقین ہے میری ذات پر کہ گناہگار میں ضرور ہوں لیکن میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، یہ بندہ میرا یار بن گیا ہے، میرا دوست بن گیا ہے، میرا پیارا بن گیا ہے، اب یہ مجھے پیارا لگتا ہے کیونکہ میری رحمت کا اس نے اقرار کر دیا۔ دوسرا آپ نماز سنتے رہتے ہیں، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا دور ہے، کافی سالیہ بارش نہیں ہوتی، اللہ نے حکم فرمایا پیارے موسیٰ ساری قوم کو اکٹھا کرو، پھر بارش ہوگی۔ ان میں سے ایک بندہ جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا یا نکل نہیں جائے گا اس وقت تک بارش نہیں ہوگی۔ قوم کو اکٹھا کیا میدان میں، اعلان فرمایا کہ بھائی جب تک وہ بندہ جو 40 سال سے رب کی نافرمانی کر رہا ہے نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی، وہ آدمی الگ ہو جائے۔ اب وہ بندہ اس اپنے میں اللہ سے عرض کرتا ہے میرے اللہ 40 سال میں تیری نافرمانی کرتا رہا، 40 سال نافرمانی کرتا رہا، میرے رب آج تک تو میرا پردہ رکھ لے، آئندہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گی۔ دل میں دعا بین اپنی بارش برسانا شروع کر، بارش شروع ہوئی۔ جب بارش شروع ہوئی اللہ کے کریم نے عرض کی مولا بھی بندہ نکلا نہیں، سامنے نہیں آیا، بارش شروع ہو گئی۔ فرمایا میرے پیارے کریم جس کی وجہ سے بارش کو روک رکھا تھا اسی وجہ سے بارش دینا شروع کر دیا۔ یا اللہ نے وہ بندہ دکھا دے، غور کرنا، یا اللہ وہ بندہ دکھا تو صحیح۔ بے نیاز نے فرمایا میں عالم الغیب ہوں،
میں سارا کچھ جانتا ہوں، ہر چیز میرے سامنے ہے۔ اے میرے پیارے کریم، جب یہ نافرمانی کرتا رہا تو میں اس کے عیبوں پہ پردہ رکھا، اس کے عیبوں پہ پردہ رکھا۔ اب تو میرا یار بن چکا ہے، آپ کیسے دکھاؤں؟ اب تو میرا یار بن چکا ہے، اب میں کیسے دکھاؤں؟ تو اس لیے شاید نے بڑا خوب فرمایا وہ سبحان اللہ، اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ سجدہ ہے، اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق رزق بھی دیتا ہے، نالے عیب بھی۔ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا رب، سبحان اللہ، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا رب بے نیاز فرماتا ہے میرے بندے تو ساری زندگی لوگوں کو آوازیں دیتا رہا، بلاتا رہا، تو ایک بار مجھے یاد کر کے دیکھ، ایک بار کہے یا اللہ، فرمایا تو ایک بار یا اللہ کہے گا تو 10 مرتبہ آواز آئی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اے میرے بندے میں موجود ہوں، تو کیا چاہتا ہے؟ بس دیر میری اور آپ کی وجہ سے ہے، اس کی بارگاہ میں کبھی نہیں۔ محفل قرآن ہے، ماشاءاللہ آپ نے قرآن پاک سماعت فرمایا، قرآن پاک حفاظ نے پڑھا، آپ نے استعمال فرمایا، محفل سجائی، صلاۃ و تسبیح کے انتظار میں ہیں، قرآن کی محفل ہے۔ میں صدقے جاؤں اس محفل پر جس محفل کے اللہ اکبر، جس محفل کے اندر مدینے کے تاجدار جلوگر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر میرے قریب آؤ، عثمان علی کو بلایا، ابو بکر پاک کو بلایا، حیدر کرار کو بلایا، حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا، حضرت ایوب انصاری کو بلایا، صحابہ کو بلا کر فرمایا میرے قریب آؤ، عرض کی میرے قریب کیا حکم ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرتے ہیں فلاں محلے کے اندر ایک بندہ اسے کلمہ پڑھانا ہے، اسے کلمہ پڑھانا ہے۔ یا رسول اللہ صاحب نے آپ کے قدموں میں آ کے کلمہ پڑھائے، وہ خوش نصیب کون ہے جس کو کلمہ پڑھایا ہے؟ سرکار نے فرمایا فلاں محلے کے اندر ایک یہودی رہتا ہے، اس کو کلمہ پڑھانا ہے۔ یا رسول اللہ کلمہ پڑھانا ہے، سرکار تشریف لے گئے، کلمہ پڑھا دیا۔ وجہ پوچھی صحابہ نے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رات کو بارش ہوئی، اس کا گھر 7 مسلمان کا گھر تھا، گھر اس کا کچا تھا۔ قرآن کریم اس وقت اس انداز میں حالت میں اورات تھے، کوئی چمڑے پر، کوئی جناب کھجور کے پتوں پر، تو قرآن پاک وہ جو نسخہ تھا اس غریب کے گھر، مسلمان کے گھر میں، اب بارش کی وجہ سے کوئی جگہ نہ بچی، اس نے کہا یہودی کا گھر ہے سامنے، چلو یہودی کی محنت کرتا ہوں کہ یہ میری ایک امانت ہے، اس کو سنبھالے، باقی میرا معاملہ جو بن جائے کوئی بات نہیں، لیکن تو اسے سنبھال کر رکھ لے۔ تو یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں سنبھال لیتا ہوں۔ بی بی سی کا بات کیا ہے یہ مسلمانوں کی کتاب ہے اور ہمیں اس کے ادب احترام کا تو پتہ نہیں، لیکن ایسی کرتے ہیں کہ آدھی رات کو میں اٹھا کے رکھتا ہوں، پھر آدھی رات کو تو اٹھا کے رکھتا، ہمیں اس کے ادب کا پتہ نہیں، احترام کے پتہ نہیں، لیکن میں آدھی رات تک اٹھاتا ہوں، آدھی رات کو تو اٹھا، صبح واپس کر دیں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نے قرآن کا ادب کیا، قرآن کا ادب کیا، صاحب قرآن اس کے گھر میں تشریف لے گئے، صاحب قرآن نے گھر جا کر کلمہ پڑھایا۔ میرے قریب اتنے کریم ہیں، اتنے لجپال ہیں جو قرآن کا ادب کرے، ایک رات
اس پہ سرکار اتنا کرم کرتے ہیں، جا کر کلمہ پڑھاتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے جو سارا سال قرآن پڑھے، پھر رمضان کا مہینہ قرآن پڑھے۔ آپ جو نماز پڑھنی ہے صلاۃ تسبیح، اس میں وقت کو آدھا گھنٹہ لگے گا، 25 منٹ لگے، 35 منٹ لگے گے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس نماز کے پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کی گناہ سمندر کی جال کے برابر ہوں، اللہ معاف فرما دیتا۔